بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی فرعونیت سے ہر کوئی واقف ہے، جس نے ایک ظالم بادشاہ بن کر ظلم کے پہاڑ ڈھائے۔ خداوندی کا دعویٰ کرنے والے مصری فرعون کی لاش آج بھی نشان عبرت کے طور پر میوزیم میں رکھی گئی ہے۔ فرعون کی لاش سے متعلق بہت سے ایسے راز موجود ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو فرعون کے غرق ہونے اور اس کی لاش کے حوالے سے ایسے حیران کن حقائق بتائیں گے جو آپ کے لیے ایک نئی معلومات ہوگی۔ مگر ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل آئی لو دین اسلام کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، سن 1891 عیسوی سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا اور ان کی باقیات کہاں ہیں یا کہیں ہیں بھی موجود یا نہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون سمندر میں اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کو پانی کے درمیان سے راستہ بنا کر اللہ رب العزت نے خود دیا تھا۔ لیکن فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں ظالم فرعون کے انجام سے متعلق ایک عجیب بات موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ یونس کی آیت مبارکہ نمبر 92 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سو آج ہم تیری ہی لاش کو نجات دے دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے 3500 سال قبل پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مر جانے کے بعد فرعون کی لاش کو اللہ رب العزت کے حکم سے باہر پھینک دیا گیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش پہچان کر پہلے اہل دربار کو بتایا، پھر اس کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے اس کی لاش کو مصالے لگا کر پوری شان و احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کے باعث اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے سے متعلق آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ سال 1871 عیسوی میں مصر کے شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب طبیسہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا۔ جب اسے اس خفیہ راستے کا علم ہوا تو وہ وہاں سے نوادرات کی چوری کے لیے سرنگ کھود رہا تھا۔ تب اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس جگہ کی مسلسل کھدائی عمل میں لائی گئی اور سال 1891 عیسوی کو دوسری ممیوں کے ساتھ فرعون کی لاش بھی ملی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام درج تھا۔ اس کی لاش پر تحقیق کی گئی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ فرعون کی لاش ہے۔ سال 1986 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو فرانس لے جایا گیا اور اس کے لیے باقاعدہ فرعون کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کے فرانس کے قانون کے مطابق لاشوں کا بھی پاسپورٹ بنایا جاتا تھا۔ فرانسیسی حکومت نے بہت شان و شوکت اور کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح فرعون کی ممی کا ایئرپورٹ استقبال کیا۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ مائکروسکوپ ٹیسٹنگ کے ذریعے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش
اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، اور موت بھی اس کی پانی میں ڈوبنے کے باعث ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کو علم تھا کہ لاش کسی اسلامی ملک سے ملی ہے۔ تجسس کے ہاتھوں وہ مجبور ہو کر فرانسیسی ڈاکٹر مورس مصر گیا، جہاں اس نے ایک مصری سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس مصری سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورۃ یونس کی آیت مبارکہ نمبر 90 اور 96 کا ترجمہ کر کے لفظ با لفظ سنایا۔ ناظرین، فرعون کے بال اور ناخن تاحال بڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔ ہر سال 15 مارچ کو مصر کے میوزیم میں رکھی گئی فرعون کی ممی پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں، اور پھر فرعون کی ممی کی ڈریسنگ کرنے کے بعد دوبارہ اسے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر دیا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔